السلام علیکم ایوریون، میرا نام ہے مروہ ایجوکیشن والی اور میرا تعلق کشمیر سے ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز ایک نئے گیسٹ کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں، تو اسی طرح آج میرے ساتھ موجود ہیں نیتا ایجوکیشن والی، تو ان کے بارے میں جانیں گے، ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم نیتا، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آپ بتائیے آپ کیسی؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ مس نیتا اپنا مختصر تعارف کروا دیں ویورس کو۔ جی، میرا نام مدر ایجوکیشن والی ہے اور میں ریحان اسکول منور کیمپس میں میری بیٹی پڑھتی ہے مصرا فنانسنگ والی، ان کی مدر بھی ہوں۔ اور وہ ان کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے اس اسکول میں، تو اچھا، یہ کتنا عرصہ ہوا آپ نے ریحان جوائن کیے ہوئے؟ مجھے تو ابھی صرف 1 ویک ہوا ہے۔ میری بیٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ تقریباً 1 سال سے جو ہے مجھے تعلیم ہے، اور ان کا بہت اچھا سفر رہا ہے اب تک کا۔ تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے اس کا ایڈمیشن کروایا تھا ریحان سے، تو کیسے آپ کو پتہ چلا تھا، کیسے آپ نے سوچا، مطلب دوسری اسکول جو آپ پڑھتے ہیں جہاں سے مطلب چاہتے رہتے ہیں کتابیں بکس پڑھنا، وہ چھوڑ کے آپ نے مطلب سوچا کہ میرے ہاتھ سے ایڈمیشن دیا؟ جی، دراصل یہ بھی ایک پوری کی پوری جرنی ہے۔ تو ہوا اس طرح سے تھا کہ میری بیٹی جو جس اسکول جاتی تھی وہ تھوڑا ڈسٹینس تھوڑا دور تھا، تو ڈسٹینس کی وجہ سے میں نے ان کو اسکپ کروایا تھا اسکول، کہ میں جو ہے ان کو گھر کے قریب کسی اسکول میں ایڈمیشن کرواؤں گی۔ تو اسی دوران جو ہے مجھ سے میری ایک ریلیٹیو ہے، انہوں نے فورنگی کیمپس کے بارے میں بتایا۔ وہ جو ہے وائس چانسلر ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے اسکول کے بارے میں بتایا کہ ایسے ایسے اسکول ہے اور آپ سے سرچ کریں اور اس کا تو وہاں پہ ایڈمیشن کروائیں۔ تو پھر میں نے جو ہے سرچنگ اسٹارٹ کی تھی، تو پھر میں نے بچوں کو دیکھا تو مجھے بچوں کا کانفیڈینس اور ان کے بولنے کا انداز، ان کی جس طرح سے وہ بات انٹروڈیوس کر رہے تھے، جس طرح سے وہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے، مجھے یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں۔ مجھے لگا ایسا کہ مسکرائیں یہ سب مسئلہ بھی یہ سب کر سکتی ہیں، اور مسئلہ کو شوق بھی کر چاہیے تھے۔ مسئلہ چھوٹی سی چیز جب بھی مسئلہ جو ہے وہ جو جیسے بچے کھیلتے ہیں تو وہ بچوں کو اسی طرح سے بٹھا کے اپنے ساتھ کھیلتی تھی، تو وہ بچے من کے سچے ایک پروگرام آتا تھا وہ دیکھتی تھی، اور وہ جو ہے اسی کی طرح ہوسٹ بھی کرتی تھی، اپنی بہن کو بٹھا لیا، اپنی فرینڈ کو بٹھا لیا، اور وہ ان سے اسی طرح سے بھی کر رہی ہوتی تھی۔ تو جب میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے یہ تو مسئلہ کا شوق تھا، مسئلہ کا تھا کہ مسئلہ یہ کرتی تھی، تو مسئلہ کو اگر ایسا اسکول مل جائے گا تو پھر تو مسئلہ بھی خوش ہو جائے گی اور وہ اچھے سے کر بھی سکے گی۔ تو بس ایسے ایسے ہوا کہ میں نے پھر جو ہے وزٹ کیا، اسکول میں وزٹ کیا، میں نے 2 3 دفعہ تمام چیزوں کو سمجھا دیکھا۔ تو جب مجھے سمجھ میں آیا تو پھر میں نے مسئلہ کا ایڈمیشن کروایا، اور پھر مسئلہ بھی تھوڑے دنوں میں ہی ماشاء اللہ مسئلہ نے بھی بہت زیادہ جیسے کم عرصے میں اسکول میں بہت کچھ سیکھا۔ مسئلہ نے بہت جلدی گروتھ کی ہے، اور مطلب ان کے اندر بہت محنت کی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی جو مسئلہ ہے تو آپ اس میں کیا چینجز آئے ہیں؟ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پہلے ہو رہے ہیں جب نہیں تھے تو اس میں یہ تھا، یہاں آنے کے بعد اس میں یہ چینجز آئے؟ دوسرا میں جو سب سے زیادہ بڑی چینجنگ میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ کانفیڈینس تو تھا ان کے اندر، جسے لیکن ان کے اندر ایسا ان کے اندر خود اعتمادی جو ہے وہ اس اسکول میں آ کے نکلی ہے۔ جیسے کہ وہ کیمرے کے سامنے انہوں نے بولنا اسٹارٹ کیا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا اسٹارٹ کی، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ وہ جو ہے اپنی جو اندر کی انر کوالٹیز تھی وہ ان کی جو وہ باہر آنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کانفیڈینس ہے ان کا، کہ ان کے اندر کانفیڈینس آیا ہے، ان کو طریقہ آیا ہے کہ بڑوں سے کس طرح سے پیش آنا ہے، کس طرح سے بڑوں سے سوال کرنے ہیں، چھوٹوں سے کس طرح جواب سوال کرنے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور ایک مین چیز یہ ہے کہ انہوں نے آ کے جو ہے اپنا ایک گول سیٹ کیا، کہ جیسے ہر بچے کو اپنا والا والی دیا جاتا ہے اور وہ ایک گول سیٹ کرتا ہے، لیکن
میں نے آگے یہ کرنا ہے کیونکہ اگر اس اسکول میں رہتی تو ابھی اتنی جلدی انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. ابھی میں نے پوچھا بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ابھی میٹرک کروائیں گے پھر انٹر کرے گی اور پھر اس کے بعد جا کے وہ جو ہے سوچے گی کہ اس کو کرنا کیا ہے بننا کیا ہے. تو اس کو جو ہے یہ اسکول میں یہ بھی بات اچھی لگی اور اس سے دیکھا کہ تو فوکس ہو گئی اپنے کہ میرا یہ گول ہے مجھے یہ اچیو کرنا ہے. گول بنا زندگی میں اپنے گول اس عمر میں ہی بنا لیا ہے. ابھی 13 سال کی ہے وہ اور انہوں نے اپنا گول بنا لیا ہے اور اس پہ فوکس ہو کر اس پہ جو ہے وہ ورک کر بہت محنت کر. ماشاء اللہ. تو کون سی لیول میں کون سی ٹاسک کرتی ہیں؟ کبھی آپ نے ہیلپ کی ہے کرتے ہوئے بتایا ہو کہ ایسے کرتے ہیں آپ سے پوچھا ہو یا گھر میں اس طرح سے کام کرتی تھی گھر میں جا کے ٹاسک کرتی تھی کیسے ٹائم دیتی تھی؟ جی مجھ کا جو ہے یہ بالکل گھر میں ہی کرتی تھی. اسکول میں کر کے جاتی تھی کیونکہ انٹرویوز وغیرہ ہوتے تھے تو وہ گھر میں کرتی تھی. تو انہوں نے ماشاء اللہ سے 200 انٹرویوز جو ہے کر لی ہیں اور 50 کارنرس کے انٹرویوز کر لیے ہیں. سچویشن کے اندر بہت زیادہ خود اعتمادی آئی ہے. وہ بہت اچھے سے بات کر لیتے ہیں کارنر سے بات کر لیتے ہیں بہت کانفیڈنس کے ساتھ. وہ تو خیر میں ابھی میں بھی نہیں کرتی. میں بھی تھوڑا سا جب کیمرے کے سامنے آتی ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں تھوڑا شائع ہو جاؤں گی لیکن اس کا ماشاء اللہ سے اور وہ اسی طرح سے آتا ہے کہ جب آپ بات کرتے رہتے ہیں آپ کسی کو انٹرویو دیتے رہتے ہیں تو آپ کی جو جھجک ہوتی ہے آپ کے اندر کی جو ایک ہوتا ہے کیمرے سے سائنس ہوتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے آپ سوشل میڈیا سے بات کر سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ میں بھی یہی کیا ہے اور وہ ایک طرح سے کرتے کرتے ماشاء اللہ اب اتنی ہو گئی ہے اس چیز میں کہ وہ آرام سے گھبراتی نہیں اور کوئی انٹرویو کرنا ہو کوئی بھی ٹاسک ہو وہ آرام سے کر لیتی ہوں. اور یہ ہے کہ میں ان کو ہر طرح سے لے کے چلی ہوں. میں نے گائڈ کیا ہے ہر بات میں اگر کوئی چیز مجھے صحیح نہیں لگی میں ان کا واچ کرتی تھی سارے انٹرویوز واچ کرتی تھی تمام چیزیں دیکھتی تھی ان کی کتاب سے دیکھتی تھی. جہاں مجھے تھوڑی سی صحیح لگتی تھی میں انہیں ڈوب کرواتی تھی تو جہاں سے وہ سے اچھا کر. اچھا. تو یہ بتائیں کہ چلو آپ کی بیٹی تو پڑھتی تھی تو آپ نے کیا سوچ کے جوائن کیا کہ میں ہمارے ہاتھ سے ہو جائے آپ کیسے آئی؟ پہلے تو صحیح بات ہے کہ مجھے ہی سمجھ میں آیا سب چیز. پہلے میں آئی تھی کیونکہ جب مجھے کسی نے بتایا تو میں نے وزٹ کیا آ کے اور میں نے یہ وزٹ کیا اور میں نے فیس بک وغیرہ پہ بھی بہت زیادہ سرچ کیا اس کو. جب مجھے سمجھ میں آ گیا تو پھر میں نے مشرا سے ڈسکس کیا کہ میں آپ کے بارے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو جو ہے آپ کا اسکول چینج کر دوں گی تو کیوں نہ ہم وہاں اسکول میں آپ کا ایڈمیشن کروا دیں. تو انہوں نے میری بات کو حامی بھری تو بات کی اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں. پھر 2 دفعہ میں آئی پھر تھرڈ ٹائم جب میں گئی تو مسکرا کو بھی لے کر میں نے پورے اسکول کا وزٹ کروایا مسکرا کو اور مسکرا کو بھی سمجھ میں آیا جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا. مسکرا کی گئی چھوٹی سی چیز جب تک اس کو انٹرویو پہنچا سے بیٹھے کھیل میں وہ کر رہی ہوتی تھی. چھوٹی بچوں کی ویڈیوز بھی اس طرح کی تو مجھے ایسا لگا کہ مسکرا یہاں کے لیے بالکل سوٹیبل ہے اور وہ یہ کام شوق سے کر لے گی. تو جو بچہ شوق سے کرے وہ اس میں جو ہے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے بنسبت اس سے کہ ہم فورس کریں کہ یہ کرو یہ کرو ایسے کرو ویسے کرو. تو میں نے مسکرا کو جو ہے ایک فری ہینڈ دیا کے اور کسی نے سپورٹ کے لیے کھڑی ہوں کہ اس کو جو جس چیز کا شوق ہے جیسے اچھی لگتی ہے وہ کرے اور میں اس کا ساتھ. یہ بتائیں کہ آج کے دور میں پڑھے لکھے والدین کو ہونا چاہیے یا پھر جیسے پہلے دور ہوتا تھا نا والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے مطلب بچوں کو صرف اسکول بھیجو اتنا کہ واپس دیکھتے نہیں تھے کہ ہمارے بچوں نے کیا کام کیا کیسے. تو بچے خود مجھ سے ہی پڑھتے تھے جس سے آج کل کے جو والدین ہیں مطلب ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیا کام کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے. تو پڑھے لکھے والدین کو ہونا آج کے دور میں کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اگر جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بچوں سے کیسے علم دیں گے کیسے سمجھائیں گے اس چیز کو. تو جیسے کہ ریحان اسکول بھی آپ کو کہتا ہے کہ جب بچے یہاں پر آتے ہیں تو پیرنٹس کو بھی بیچ میں 2 گھنٹے آ کے کلاس لینی ہوتی ہے. تو وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ اسکول ہے ایکسپیریمنٹل اسکول ہے نیا اسکول ہے یہاں پہ بھی سب چیزیں جو ہے نہیں ہے. ہر انسان جو سیکھ رہا ہے بچہ بھی جو سیکھ رہا ہے سب نئی چیزیں سیکھ رہا ہے اور اے آئی کا دور آ چکا ہے. اس دور میں بھی ہم لوگ ویسے ہی پہلے
سے ہی بہت پیچھے ہوں، لیکن اگر ہم نے اب بھی اس کو نہیں اپنایا تو ہم اور زیادہ پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے۔ تو اس لیے یہ وقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بھی ہم اس طرف لے کر آئیں، ان کی نالج بڑھائیں اور ان کو دنیا گلوبلی ان کو جو ہے انٹروڈیوس کروائیں، ان کو گلوبلی انٹروڈیوس کروائیں۔ تو یہ نہیں سوچیں کہ ہم بس اسکول بھیج دیں اور وہیں پہ بس ان کی زندگی، ان کو نئے نئے لوگوں سے ملنے کا، ان کو نئے لوگوں سے بات کرنے کا تجربہ آنا چاہیے، کیونکہ ہم ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، ہمیں ہر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری ایک لرننگ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو بھی ہم جو ہے ان کو اعتماد دیں، ان کو آگے کریں، انہیں آگے بڑھائیں اور ہم خود بھی سیکھیں۔ ہمیں موقع مل رہا ہے، آج تک اگر ہم بولیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب آپ کو اگر موقع مل رہا ہے تو بچوں کے ساتھ آپ کو بھی آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کی بھی یہ جو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بچے کر کے آنے والی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ خود آ کے بیٹھیں گے، دیکھیں گے، کریں گے ٹاسک اور چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بھی سیکھیں اور بچوں سے۔ جی بالکل، جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں کیسے ٹاسک کروں گا۔ جیسے کہ یہ آتے ہیں اسکول میں، جب ہم ٹاسک کا بتاتے ہیں کہ آپ کو بھی کرنے ہیں بچوں کے ساتھ، آپ کا بھی یہ ہے کہ آپ نے ٹاسک کرنے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے ابھی یہی بات کہی نا، میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ بھی آئیے، میں بھی ایک مدر ہوں، میں بھی کری ہوں اور میں سیکھ رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی سیکھوں، اور آپ کو بھی یہ مشورہ یہی دوں گی کہ آپ اپنا ایک ہفتے میں صرف 2 گھنٹے نکال کے بے شک آ جائیے اور سیکھ کے جائیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی سیٹسفائی ہوں گے، آپ کے بچے اپنے نہ رہیں تو آپ کو بھی سیٹسفیکشن ملے گی کہ اچھا بھائی کر کیا رہے بچے، اور آپ کو گھر میں آپ اپنے بچے کی بھی آپ بھی مدد کر سکتے ہیں، بچے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے سیکھ کے جائیے اور یہ اس کو لازمی ہے۔ جی، تو آپ کو ادھر آئے ہوئے تقریباً 2 سے 3 دن ہوئے، تو آپ کا کیا ایکسپیرئنس رہا، کیا دیکھا ہے؟ میں نے ابھی مجھے 3 دن ہی ہوئے ہیں یہاں پر، اور لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مجھے 1 سال ہو چکا ہے، کیونکہ میری بیٹی یہاں پہ پڑھتی ہے، تو اس وجہ سے ماشاء اللہ سے بہت اچھا ایکسپیرئنس ہے میرا اب تک کا، کیونکہ میں شروع سے ہوں تو مصرا کو لے کے میں آپ سے وہی کہوں گی کہ مصرا کا ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا۔ ماشاء مصرا نے جو ہے 1 سال میں جو میں مصرا کے اندر چینجز دیکھتی ہوں، پھر مصرا کو جہاں دیکھتی ہوں تو میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں۔ 1 سال میں مجھے خوشی ہوتی ہے جو مصرا کر رہی ہے، ماشاء سے کام جس طرح سے کر رہی ہیں، جو چیزیں سیکھ چکی ہے وہ، اور پھر اسٹارٹ اپ بھی اسٹارٹ کر دیا اپنا، ٹاک ٹو اسٹارٹ اپ ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور تو میں بہت سیٹسفائی بھی ہوں، اور میرا ایکسپیرئنس بہت اچھا ہے کہ مصرا کے اندر مصرا نے ماشاء اللہ بہت چیزیں سیکھ چکی ہیں، اور ماحول اچھا ہے یہاں کا، اور لوگ اچھے ہیں، تقریباً سبھی اسٹاف صحیح ہیں، آپ اور اسٹوڈنٹ صحیح ہے، سب اچھے ہیں، کوآپریٹو ہیں، سب اچھے۔ ماشاء اللہ، تو لاسٹ پہ آپ اپنے ویورس کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں لاسٹ میں سب کو یہی کہوں گی کہ ہمیشہ خوش رہیے، آباد رہیے، اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ دیجیے، نقصان مت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت